أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے صحیح معنی سمجھا دے اور اس میں صحیح معنوں میں غور و فکر اور تدبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، مثانی صورتوں میں سے ہے. آیات کی تعداد 69 ہے، 69، اور اس کے کلمات کی تعداد 980 ہے. اس کے حروف 4195 ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر صورت ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی. ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی. سورت حروف مقطعات الف لام میم کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا سنت میں یا تفاسیر میں اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں. اس کا صرف یہی ایک نام ملتا ہے، العنکبوت، اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں مختلف جانوروں کے نام لیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں استعمال ہوا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اس سورت کا نام العنکبوت اس لیے بھی رکھا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں تراشے ہوئے بتوں اور من گھڑت معبودوں کے بارے میں مکڑی کی مثال بیان کی ہے. اس کا پہلا موضوع ایمان کی حقیقت کے بارے میں ہے اور آزمائش کی سنت کے بارے میں، اور مؤمنین، منافقین اور کافرین کے ٹھکانے کے بارے میں. اس کے بعد والدین کے بارے میں وصیت کی گئی ہے، پھر منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے. اس میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ کس طرح ایمان والوں کو کفار کی طرف سے فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. پھر انبیاء علیہم السلام کے کچھ قصے بھی بیان ہوئے ہیں مختصراً. نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا مختصراً بیان ہوا ہے. پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بری عاقبت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا.
اور پھر کفار کے حال اور ان کے مکر و فریب کو مکڑی کے جال سے مثال دی ہے کہ مکڑی ایسا گھر بناتی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے مجادلے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح مجادلہ مباحثہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ ایسے دلائل بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور پھر یہ کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے لیکن الوہیت میں شرک کر جاتے تھے۔ اور مومنوں سے اچھے وعدے کے ساتھ سورت کا اختتام ہوتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کرے۔ سب سے پہلے ہم اس کا پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ الف لام میم، الف لام میم، احسبا کیا سمجھ لیا ہے، الناسو لوگوں نے، ان کہ یترکو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یہ کہ یقولو وہ کہہ دیں، آمنا ایمان لائے ہم، وہم اور وہ لا یفتنون نہ وہ آزمائے جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فتننا آزمایا ہم نے، الذین ان کو جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ پس البتہ ضرور جان لے گا، اللہ اللہ، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ وہ ضرور جان لے گا، الکاذبین جھوٹوں کو۔ ام یا حسبا سمجھ لیا، الذین ان لوگوں نے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئات برے، ان کے یسبقون وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر، ساء کتنا برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کر رہے ہیں، من جو کوئی کانا ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کی، فإن تو بے شک، اجلا مقرر وقت، اللہ اللہ کا، لآتن البتہ آنے والا ہے، وہوا اور وہ، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے، ومن اور جو کوئی جاہدہ جہاد کرے، فإنما تو بے شک، یجاہد وہ جہاد کرتا ہے، لنفسہ اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، ان بے شک، اللہ اللہ، لغنی البتہ بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لنکفرن البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، ولنجزینہم اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسنا بہترین، الذی اس کا جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وبصینا اور تاکید کی ہم نے، الانسان انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، حسنا بھلائی کرنے کی، وَإِنْ اور اگر، جاہداکا وہ دونوں زور ڈالیں تم پر، لتشرکا تاکہ تم شریک کرو، بھی میرے ساتھ، ما اس کو جو، لیسا نہیں ہے، لکا تمہیں، بھی جس کا، علم کوئی علم، فلا تو نہ، تطعہما تم اطاعت کرو ان دونوں کی، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم تو میں بتاؤں گا تمہیں، بما وہ جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کیا کرتے، والذین اور وہ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لندخلنہم
البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں فی الصالحین نیک لوگوں میں، ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یقول کہتا ہے آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، فاذا پھر جب اوذیا وہ اذیت دیا جاتا ہے، فی اللہ اللہ کی راہ میں، جعل وہ بنا لیتا ہے، فتنتا آزمائش کو، الناسی لوگوں کی، کا عذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح، وَلَئِن اور البتہ اگر آ گئی نصر مدد، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، معکم ساتھ تمہارے، اولیسا کیا بھلا نہیں، اللہ اللہ بعالم خوب جانتا، بما اسے جو، فی صدوری سینوں میں ہے، العالمین تمام جہان والوں کے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور جان لے گا، اللہ اللہ الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ وہ ضرور جان لے گا، المنافقین منافقوں کو، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، اتبعوا پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل اور ہم ضرور اٹھا لیں گے، خطایاکم خطائیں تمہاری، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، بحاملین اٹھانے والے، من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے، من شیء کوئی چیز، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم بوجھ اپنے، وَأَثْقَالًا اور کئی بوجھ، مع ساتھ، اثقالہم اپنے بوجھوں کے، وَلَيُسْأَلُنَّ اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، عما اس چیز کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑا کرتے۔ اب آپ مائنڈ میپس دیکھیے اور ساتھ تلاوت سنیے، غور و فکر کیجیے اپنے طور پر، تاکہ جب تفسیر ہو تو پھر آپ صحیح طور پر ریفلیکشن دے سکیں۔ تو پوری توجہ سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. الف لام میم. ہیں تو 3 حروف لیکن آیت کنسیڈر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کا ہر حرف اہم ہے. اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے اور یہ ان 6 سورتوں میں سے ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ. یہ 6 صورتیں ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے. یہ حروف کیوں لائے جاتے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں. مفسرین کی اکثریت کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ ابتدا میں اس لیے لائے جاتے ہیں کہ یہ مشرکین اور کفار اور ان تمام لوگوں کے لیے ایک تحدی یعنی چیلنج ہے جو اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. تو وہ یہ حروف انہیں مقابلے کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر اس جیسا تم بنا کے دکھاؤ. مشرکین کہا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مانند کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانی ہے. کہنے کو تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن کیا آج تک کوئی ایسی چیز وہ لا سکے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح وہ کہتے تھے، سورۃ النحل میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے. اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، یعنی جس کی طرف ان کا اشارہ تھا، کون سکھاتا ہے. اور یہ قرآن واضح عربی ہے، یعنی قرآن نے اس بات کی تردید کی کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. اور وہ کہتے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون
فقد جاؤ ظلم وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے یہ قرآن تو ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، اور ایک دوسری قوم نے اس کے گھڑنے پر اس کی مدد کی ہے، کچھ اور لوگ ہیں، یعنی الزامات کی بچھاڑ ہے۔ بس یقیناً وہ ظلم اور بہت بڑا جھوٹ گھڑ لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے، تو وہ اس پر صبح شام املا کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ خیالات تھے اس دور میں قرآن مجید کے بارے میں پھیلے ہوئے جہاں یہ نازل ہو رہا تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کلام نازل کیا کہ جس کی مثیل وہ نہ لا سکے، اور انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ افک و افتراء ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر تم اس جیسا بنا کر لاؤ۔ صرف ان حروف کے آغاز میں لانے سے ہی ان کو ایک طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا، کہہ دیجئے پھر تم بھی جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اگر تم سچے ہو تو، اللہ کے سوا جنہیں چاہتے ہو بلا کے دیکھ لو، بلا سکتے ہو بلا لو۔ تو بہرحال قرآن مجید کی کسی بھی صورت کے آغاز میں ان حروف کا ہونا اس صورت کے مضمون کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں آئندہ کس قسم کی بات ہوگی۔ آیت نمبر 2، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، بس اتنا کافی ہے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے اصحاب مشرکین کے ایذا کی وجہ سے نکل گئے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائش کیے بغیر ہی چھوڑ دیں گے، کہ وہ بس اتنا کہہ دیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس پر جو وہ ہماری طرف لے کر آئے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے ان کا کہنا اور یہی ان کے ایمان کی قبولیت کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں، ہم تو ان کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ان میں سے سچا اور جھوٹا واضح ہو جائے، جیسے کہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ان حالات کو جاننا ضروری ہے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، اور مکہ میں 13 سال سخت آزمائش کے سال تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، کم نہیں ہوئی، پیک پر پہنچ گئی۔ مسلمان بہت سخت حالات سے گزر رہے تھے، کفار نے ان کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، اور انسان ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب انسان ایک نیک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا تکلیف دہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ کیا میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، کیا مجھے اس پر چلتے رہنا چاہیے؟ تو اس پر انہیں حوصلہ دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اتنا کہہ دینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، بلکہ ان کے کھرے کھوٹے کو بھی آزمایا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کا سچ آزمایا جائے گا۔ اور یہ استفہام جو ہے نا، احسب الناس، جو ہے یہ حرف استفہام ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں کیا جاتا،
بلکہ انکار کے لیے سوال کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آزمائش ضرور ہوگی، تاکہ سچے کو جھوٹے سے، مخلص کو منافق سے الگ کر دیا جائے۔ کسی شخص کے ایمان لانے کا فیصلہ یا مسلمان ہونے کا فیصلہ صرف معمول کے حالات نہیں ہوتے کہ جو روٹین کی زندگی ہے اس میں کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے اور وہ مسلمان ہے، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان غیر معمولی حالات میں کیا کرتا ہے، مشکل وقت میں کیا کرتا ہے۔ سہولت اور آسانی میں تو ہر شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو مسلمان بننے کے صرف فائدے مل رہے ہوں تو آپ کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جب ہوا مخالف سمت چل پڑے تو پھر اس وقت دیکھا جاتا ہے، اس وقت حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جس بات کا دعویٰ یہ شخص کر رہا ہے اور جو ظاہری عمل یہ کر رہا ہے، کیا ان میں یہ واقعی سچا ہے؟ تو جو لوگ غیر معمولی حالات میں، مشکل حالات میں، تکلیف کے وقت اپنے قول پہ جمے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں پھر وہی مومن یا مسلم قرار پاتے ہیں جو امتحان میں پورے اترتے ہیں، جو قربانی کی سطح پر اسلام کو قبول کرتے ہیں، قربانیوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ جب عام طور پر شکوک و شبہات کی ہوائیں چل رہی ہوں تو وہ پھر بھی تصدیق کرتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو باقی لوگ شک میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی تصدیق کی کہ جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ سارے لوگ تو کچھ اور سوچ رہے ہیں اور کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو کیا پتہ میجورٹی ہی ٹھیک ہو۔ تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کو سب لوگ لے کے چل رہے ہوں وہی اچھی ہو، سچائی اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب لوگ انکار کر رہے ہوں اس وقت سچائی کا اقرار کرنا، جب لوگ شک کر رہے ہوں اس وقت سچی بات پر یقین کرنا، یہ ایمان کی قیمت چکانا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مان کے کچھ نہ بگڑ رہا ہو تو سبھی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، سبھی مان لیتے ہیں۔ جب انسان کے اوپر مشکل وقت ہو اس وقت انسان قربانی کر کے پھر بھی دین کے لیے کام کرے۔ ایک تو نا کہ عام حالات میں کہ جب سب ٹھیک چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مشکل وقت آ گیا لیکن پھر بھی انسان جمع رہے کہ نہیں یہ تو کرنے کا کام ہے، پھر بھی کرنا ہے۔ جب لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں اس وقت جمے رہنا، جب لوگ اپنے مفادات کو بچا رہے ہوں اس وقت مفادات کی قربانی کرنا، جب لوگ سرکشی دکھا رہے ہوں اس وقت اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، جب لینے کی بجائے دینے پڑ رہے ہوں اس وقت ایمان کو تھام کے رکھنا، یہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں جن میں جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے امتحانوں میں انسان کا سچ باہر آ جاتا ہے جو حقیقت میں وہ اندر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان صرف لپ سروس سے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ زبانی کلامی باتیں کرتا رہے اور جب عمل کا وقت آئے تو کچھ بھی نہ کرے۔ تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد کتاب کا ذکر آتا ہے، لیکن اس صورت میں ان یوزول سٹائل ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم تنزیل الکتاب، لیکن یہاں پر کتاب کی بجائے کتاب پر ایمان لانے کے والوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔
تو اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ جو کتاب پر ایمان لائے گا، جو اس کتاب کی خدمت کرنا چاہے گا، اس کا ایمان آزمایا جائے گا۔ اور حسبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ احسب الناس ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ تو نہیں ممکن کہ وہ اس کتاب کو بس پڑھتے ہی رہیں اور ثواب کماتے رہیں اور ان کا امتحان نہ ہو۔ دنیا میں بھی جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے درجے میں جانے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، یعنی استفہام یہاں کیوں لایا گیا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا ضرور ہوگا۔ آزمائشوں پہ گھبراؤ نہیں۔ اور الناس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں ایمان لائے، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ربیعہ، ولید بن ولید، عمار بن یاسر وغیرہ۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ آیات عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئیں، انہیں اللہ عز و جل کی خاطر سزائیں دی جاتی تھیں، اور ان سزاؤں کی تفصیل آپ سیرت میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اس کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی آزمائش ہوتی ہے جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کا دین مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ یہ لوگوں کی باتوں میں آ کے دین کو چھوڑ دے گا، یا تکلیفوں سے گھبرا کر دین کو چھوڑ دے گا، یا پھر اس پر جمع رہے گا۔ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے افعال سے آزماتا ہے، اور کبھی بندوں کے ذریعے آزماتا ہے، بندے امتحان بن جاتے ہیں۔ یعنی کبھی اپنے فعل کے ساتھ کہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور کبھی دوسرے لوگوں کے افعال کے ساتھ۔ جی ہاں، جیسے بیماری ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ یعنی جیسے مصیبتیں ہوتی ہیں، مالی آزمائش ہو گئی، گھریلو کوئی پریشانی آ گئی، جسمانی مصیبت آ گئی، اور کبھی دوسرے لوگوں کی طرف سے کچھ لوگوں کو کچھ پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ان کو اپنی زبان اور عمل دونوں سے تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ جیسے کہا گیا نا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ کبھی بھائی بھائی کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، کوئی بچہ والدین کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ کبھی بیوی شوہر کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی۔ اور کبھی شوہر بیوی کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، جیسے آسیہ علیہ السلام کا شوہر فرعون۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی کسی ملک کے رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش اور امتحان بن جاتے ہیں۔ یعنی جو بڑے امتحان ہیں ان کی بات کر رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے امتحان تو ہر وقت ہی کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے سے پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی رائے کا اختلاف، بیٹھے بیٹھے کوئی شخص ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن آپ کو تو چونکہ انسان پیدا ہی امتحان کے لیے کیا گیا ہے، اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے امتحان شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کے دور میں، یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور، فتنہ بھی آزمائش کو کہتے ہیں، وہ آزمائش کا دوسرا لفظ ہے۔ اور یہاں یفتنون کا لفظ آیا نا اوپر اس آیت میں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یعنی فتنہ۔ تو عموماً ہمارا تاثر کیا ہے کہ یہ دور بڑے فتنوں کا ہے، ہر دور میں فتنے رہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ابلیس کا امتحان ہو گیا، پھر آدم علیہ السلام کی آزمائش ہو گئی جنت میں اس درخت کے ذریعے، پھر جب دنیا میں آئے تو آپ دیکھیں کہ بیٹے کے ذریعے آزمائش ہو گئی،
یعنی جس بیٹے کو مار دیا گیا اس کے جدائی کا غم، اور جس نے مارا اس کی گمراہی کا غم، کتنی بڑی آزمائش تھی. اور اولاد کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جو آیت ہے نا سورۃ الاعراف میں آتی ہے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، اور پھر آگے کیا، فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما ان آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما جعل له شركاء فيما آتاه فلما آتاهما صالحا جعل له فيما آتاهما تو جعل له شركاء فيما آتاهما. ٹھیک. اچھا اب آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بارے میں ہے، اللہ عالم، یہ ایک تفسیر کی جاتی ہے. تو ان کو اللہ نے جب بچہ دیا تو وہ اس میں دوسروں کو شریک کرنے، ایک ہوتا ہے شرک اکبر کے دیا ہی کسی اور نے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہمیں کہیں سے کوئی دوائی کھانے سے آرام آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس دوائی سے مجھے بڑا آرام آیا. حالانکہ دوائی تو شافی نہیں ہے نا، شافی تو اللہ ہے. تو اللہ کو بھول کر جب ہم صرف کہتے ہیں نا اس بندے نے مجھے بس یہ فائدہ دے دیا، اس بندے سے اس نے فلانا کام کر دیا، یہ چیز بڑی کارآمد ہو گئی. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ ہر خیر و خوبی کو اللہ سے منسوب کرتا ہے. کیوں؟ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ہوا اللہ ہی کے فضل سے ہے. تو یہ کہنے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا، فلاں ٹریٹمنٹ کرائی تھی نا تو فلاں ہو گیا تھا، تو پھر یہ چیز ہو گئی، بس اس سے بڑا فائدہ ہو گیا. بھول گئے کہ کس نے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ بھی ان کی ایک آزمائش تھی. پھر آپ دیکھیے دوسرے بڑے پیغمبر کون ہیں، نوح علیہ السلام. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بیٹا اور بیوی کے علاوہ قوم نے کتنا ستایا، کتنے عرصہ. جی. پھر آپ دیکھیں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کی زندگی آپ دیکھیں. اسی لیے صورت میں ان سب کے واقعات آئیں گے. سب پہ آزمائشیں آئیں نا. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کیا آزمائے نہیں گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، اس کے بعد ہر دور میں جو آنے والے علماء تھے، محدثین، تو خود امام بخاری. یعنی حیرت ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا کام جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اتنی بڑی رہنمائی کا ذریعہ، اور اتنا بڑا کنٹریبیوشن کہ شاید ہی امت میں سے کسی نے ایسا کیا ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن واپس گئے تھے تو ان کے ساتھ حاسدوں نے کیا کیا تھا، اور پھر ایک جگہ سے نکالے گئے، دوسری جگہ سے نکالے گئے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گلے لگاتے، آؤ بھگت کرتے کہ تم اتنے بڑے ہمارے لیے سورس آف آنر ہو. لیکن حتیٰ کہ وہ اتنے تنگ پڑ گئے کہ ان کا اللہ بس اب مجھے اٹھا لے. یعنی آزمائش کی انتہا ہوتی ہے نا جب انسان اپنے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ بس مجھے اب اٹھا لے، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا کیونکہ زمین تنگ ہو گئی ہے میرے لیے، جہاں جاتا ہوں وہیں لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ آزمائش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن آزمائش پر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ صبر کر جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، کفر اختیار کر لیتے ہیں. لیکن کچھ اس کے برعکس اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بہت سے نوجوان جب وہ چیلنجز کا سامنا نہیں کر پاتے تو پھر دوسروں کے سامنے اپنے دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. عموماً مخالفتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں اسکول میں، کالجز میں ہم کہتے ہیں بلی ہوتے ہیں. بلی کیا ہوتے ہیں؟ سیدھے سیدھے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے جس کو بچے برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اپنا دین چھپانے لگتے ہیں اور وہ اسی معاشرے کے اندر ضم ہو کے رہ جاتے ہیں. کوئی نیکی کا کام کرے تو تم تو بڑے نیک بنتے ہو، تم بڑے ریجڈ ہو، تم بڑے اسٹرکٹ ہو، تم، یعنی کیسے کیسے خطابات. آپ میں سے ہر ایک نے
کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس تو کیا ہوگا، اور کچھ نہیں تو لکس ہی ایسی دیتے ہیں لوگ، اگر آپ حجاب کیے ہوئے ہوں یا داڑھی رکھے ہوئے ہوں. حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ ہی اپنے بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہی نہیں ان کو کرنے دیتے، یا بچے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو دین کی مجلس میں نہیں آنے دیتے، ان کو دین والوں سے نہیں ملنے دیتے، ان کے لیے ان کو اپنے مال میں سے صدقہ نہیں کرنے دیتے. کیسی کیسی آزمائش ہوتی، یعنی مال ان کا اپنا ہے، وہ جہاں چاہے لگائے، اپنی آخرت بنائے، لیکن وہ ان کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اچھا، کچھ لوگ تو ٹوٹلی پلٹ جاتے ہیں نا، پھر سب کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑے بہت جو دین کی طرف آتے ہیں وہ بھی گئے، خلاص ہر چیز سے چھٹی، ناکامی مکمل. لیکن کچھ لوگ کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت کر لیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. جو کنارے پہ ہوتا ہے نا، اس کا پاؤں کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر پڑتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اسے اللہ کے معاملے میں تکلیف دی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ہونا ہے، تکلیف تو آئے گی، پھر پتہ چلے گا، تو پایا تو جاؤ گے. تو لوگوں کے ستانے کو، یعنی لوگ جو باتیں بناتے ہیں دین والوں پر، اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے کہ جیسے کوئی عذاب آ گیا. اور یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی پھر اپنا اسلام ظاہر کریں گے. یعنی کچھ تو بالکل ہی نکل گئے نا، ان تو خدا حافظ کر دیا، اور کچھ کبھی ادھر کبھی ادھر. اور کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے؟ تمہارے دلوں کے راز اللہ کو نہیں پتا کہ تم اصل میں کیا ہو، اور دونوں فریقوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تو کچھ لوگ اذیتیں برداشت کر جاتے ہیں، بعض اوقات باتوں کی اذیتیں دوسری اذیتوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں، کوئی جسمانی اذیتیں بھی دی گئی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اذیت کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے ہجرت کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ یفتنون کا لفظ فتنے سے ہے. فتنہ کہتے ہیں سونے کو، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ پر پکانا، کہ اس کا کھوٹ ختم ہو جائے اور وہ خالص ہو جائے، نفیس پیور گولڈ باقی رہ جائے اور اس کا گند اور میل چلا جائے. سمجھ آئی؟ دوبارہ بتاتی ہوں. فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ پر پکانا، آگ پر. کیوں تپانا؟ کیوں آزمانا؟ کیوں؟ تاکہ اس کا کھوٹ ختم ہو جائے اور وہ خالص ہو جائے، نفیس چیز بچ جائے، ناکارہ چیز، گندگی نکل جائے. تو مومن کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ خالص کرنے کے لیے، کہ اس کی خیر و خوبی رہ جائے اور جو اس کے اندر کمزوریاں کمیاں وہ نکل جائیں. تو یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں جان، مال، اہل و عیال، ان سب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ایذا رسانی کے ساتھ لوگوں کی طرف سے. قرآن مجید میں فتنے کا لفظ جو ہے نا 4 میننگز میں آیا ہے. ایک تو یہی معنی فتنہ بمعنی امتحان، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ آزمائش جو ہوتی ہے تکلیف سے تو ہوتی ہے، اس کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں، خوشحالی سے بھی ہوتی ہے، نعمتوں سے بھی ہوتی ہے، کہ ہم پا کر کتنے شکر گزار ہیں اور ان نعمتوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، اپنی صحت، طاقت، وقت، مال، جان، اولاد، ان سب چیزوں کو کہاں لگا رہے ہیں. کیونکہ وہ آتا نا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر ذی روح موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں پر فتنہ بمعنی امتحان ہے. دوسرا
فتنہ بمانا آگ سے جلانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، جس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے. ٹھیک ہے. یا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تو وہاں انہوں نے آگ کی خندقیں کھودی تھی نا. ٹھیک ہے. یعنی فتنوا یعنی احرقوا، جلایا انہوں نے. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اگر کسی امتحان کا طریقہ برا ہو تو اس کے نتیجے کو بھی فتنہ کہتے ہیں. جیسے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے. دوسری جگہ آتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، اور یہاں فتنہ شرک کے معنی میں بھی آیا ہے. چار، فتنہ بمعنی حجت، جو ایک ہی دفعہ آیا ہے. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر ان کا عذر یا حجت بس یہی ہوگی کہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے. اور اس آیت میں فتنے کا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ امتحان کے. شابش، امتحان کے. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فتنے میں ڈالے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی امتحان لیے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے. ابن عطیہ کہتے ہیں اس آیت کا حکم اور یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق قائم اور باقی ہے. یہ اپنا حکم رکھتی ہے جو رہتی دنیا تک ظاہر کرتی رہے گی. یعنی صرف صحابہ کے بارے میں نہیں ہے یہ، بلکہ جو بھی ایمان لائے گا اس کو امتحان سے گزارا جائے گا. اور ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے. کسی کے بھی پاس بیٹھ کر دیکھیں آپ، ہر ایک کا اپنی کہانی ہوگی. کسی کی سخت ہے، کسی کے نرم ہے، لیکن ہر ایک کے اندر، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے. اصل میں امتحان لینے کا مقصد کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. امتحان تو اس چیز کا ہے کہ صابر کون ہے، ایمان پر کون قائم رہتا ہے، اللہ سے ناراض تو نہیں کوئی ہوتا، یا اللہ کے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتا، یا دین کے معاملے میں پیچھے تو نہیں ہٹنے لگتا. تو ایمان والوں کو ایسے طریقوں سے آزمایا جاتا ہے جس سے ان کے ایمان کی حقیقت واضح ہو جائے. جو سچے دل سے دین میں داخل ہوتا ہے نا، وہ پھر بس وہ ایمان کی بشاشت اس کے دل میں آ جاتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتا، اوفینڈ نہیں ہوتا، وہ نیکی کے کام کو چھوڑ کے نہیں چلا جاتا، وہ جمع رہتا. صابر کون ہوتا ہے؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے. مثلاً آپ کہیں قرآن پڑھاتی ہیں، کوئی قرآنی حلقہ ہے، آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پھر چھوٹی سی بات پہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے ان کا اور آپ کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ اصل میں امتحان تھا ان کا کہ ہماری مرضی یا پسند کی چیز نہیں ہوئی اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں. تو بھائی آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے یہ دیکھیے کہ وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کچھ سیکھنے آئے تھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے یعنی سیکھ پا رہے ہیں یا نہیں، اگر آپ سیکھ پا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، چاہے آپ کو کچھ کسی سختی کا سامنا کرنا پڑے. یا یہ مولانا اکرم ندوی ہیں، تو ان کا ایک ٹیلی گرام چینل ہے جو میں نے جوائن کیا ہوا ہے. میں اکثر وہ آرٹیکلز وغیرہ لکھتے رہتے ہیں. آج کل آکسفورڈ میں ہوتے ہیں، بیسیکلی انڈین ہے پیچھے سے. انہوں نے محدثات کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں سینکڑوں محدثات کا ذکر ہے اور بہت ہی زبردست کنٹریبیوشن ہے ان کی. تو بہرحال میں پڑھتی رہتی ہوں. تو وہ اکثر اپنے بچپن کے حالات اور اپنے استادوں کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے
اپنے کچھ استادوں کا جیسے لکھا ہوا بچپن میں کہ ایک ابھی ریسنٹلی ان کی پوسٹ آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرے کبڈی کھیلتے ہوئے میری آنکھ کے نیچے زخم لگ گیا جو بہت دن تک رہا، اور ایک دن میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس چلا گیا جو اس وقت پڑھا رہے تھے، تو میں نے بیچ میں جا کے انٹرپٹ کر دیا، تو انہوں نے میرے زور سے تمانچہ مارا، وہ زخم پھر ہرا ہو گیا۔ لیکن ان استاد سے جو کچھ میں نے سیکھا اس کی وجہ سے ان کی میرے دل میں شدید قدر اور محبت ہے، اور میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ مجھے تمانچہ پڑا تھا۔ یہ اخلاص ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ شاید وہ فارسی کے استاد تھے کہ ان سے زیادہ ماہر میں نے کوئی نہیں دیکھا فارسی میں، کہ اگر وہ آپ کو وہاں سے وہ مل رہا ہے جو کہیں اور سے نہیں مل سکتا، تو محض آپ اگر ایک تمانچہ، وہ فتنہ تھا نا، وہ تمانچہ بھی یہی امتحان تھا نا۔ ہاں، تو وہ حالانکہ بچے تھے لیکن یہ کہ اللہ نے ان کو جمائے رکھا، اور وہ سیکھ گئے جو سیکھنا تھا اور دنیا کو فائدہ پہنچایا۔ تو ہر انسان جو کسی نیکی یا خیر کے راستے پہ چلتا ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ دین ہے، دنیا ہے، آخرت ہے یا دنیا ہے، کیا ہے؟ تو جو دین کے لیے آئے گا نا، اگر اس سے ایمان بڑھ رہا ہے، دین میں اضافہ ہو رہا ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، تو وہ تھکاوٹ میں بھی، بخار میں بھی، بے سکونی میں بھی وہ اٹھ کے آ جائے گا، وہ وقت ضرور نکالے گا۔ بچوں کو نا بچپن سے والدین بھی کچھ سکھاتے ہیں استاد کے احترام کے لیے۔ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اگر استاد مانتا ہے، جی یعنی بچوں کو سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے نا ٹیچر کا، تو والدین بھی بہت پش کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ کہتی کہ اگر استاد مارتا ہے نا، جہاں مارتا ہے نا تو وہاں پہ آگ نہیں لگے گی جہنم کی۔ ہو سکتا ہے ان کو بھی جی یہی سکھا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ کمزور ایمان والا طاقتور ایمان والے سے علیحدہ ہو جائے، رستے اور الگ چھٹ جائیں ان کے، اور اس لیے بھی ایسے ایسے طریقوں سے ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے کہ جس سے ان کے ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی، دوسروں پر بھی واضح ہو جاتی ہے اور خود ان پر بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو چونکہ آزمائشیں اس دور میں سخت تھیں، مکی دور میں، مکی صورت ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ ان آزمائشوں سے گھبراؤ نہیں۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے اوپر کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ یعنی لوگ عبادت کو صرف پروٹیکشن کے لیے کرتے ہیں نا، یہ عام کانسیپٹ ہے نا۔ آپ تمہارے بھی قرآن جو ہے ہم آزمائش کے آئے گی اس پر جو بھی قرآن لے گا، جی لیکن قرآن کو پڑھتے کس لیے؟ اتنے سپارے پڑھ لیے، اتنے قرآن جی ہاں، کر لیے، اس میں یہی کانسیپٹ ان کا کانسیپٹ عام طور پر یہی ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، گھر میں برکت ہو جائے گی، پھر گھر میں جنات نہیں آئیں گے، پھر گھر، ٹھیک ہے وہ تو ایک سائڈ بینیفٹس ہیں آپ کے، لیکن صرف اس مقصد کے لیے قرآن پڑھنا کہ گھر میں جن نہ آئے یا گھر میں کوئی چور نہ آئے، یا یہ تو مقصد نہیں ہونا چاہیے نا۔ یا یہ ہے کہ میں قرآن اس لیے پڑھتی رہوں کہ میری صحت اچھی رہے، اگر میں نے چھوڑ دیا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں جی، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ خیال کہ ایمان لانے کے بعد کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا یا مشکلات نہیں آ سکتی، یہ درست نہیں۔ ہاں اللہ کا وعدہ ہے وہ مدد ضرور کرے گا۔ کیا نوح علیہ السلام کی مدد نہیں ہوئی؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں ہوئی؟ کیا حضرت آسیہ کی مدد نہیں ہوئی؟ کیا باقی پیغمبروں کی مدد نہیں ہوئی؟ کیا صحابہ کی مدد نہیں ہوئی؟ سب کی مدد ہوئی، لیکن سخت امتحان سے بھی گزارے گئے۔ مدد آتی ہے اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے،
آہ، آپ مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں یا کہیں اور ایسی جگہ پر، تو باقی لوگ آرام سے گزرے جا رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا، آپ کو روک لیا جاتا ہے آپ کا سخت قسم کا انٹرویو ہوتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ میں ہی کیوں، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا، باقی لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، مجھے کیوں پکڑ کے کھڑا کر لیا، مجھ پہ کیوں شک کیا جا رہا ہے، کیا میں کوئی کرمنل ہوں، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ تو اس وقت بجائے پریشان ہونے کے، بجائے یہ سوچنے کے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے دین اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور دین کے ساتھ میرے تعلق کو واضح کرتی ہے کہ دوسروں کو اس کا احساس ہے کہ اس کا دین مضبوط ہے، اور دین کی مضبوطی کی وجہ سے ایسے امتحان آتے ہیں، وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جی نسرین، مائک لے لیجیے ذرا، مائک لے لیجیے، اونچا ضرور بولیں گی مگر آن لائن آواز نہیں جائے گی جی، اور سر جی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ صحابہ کرام پہ اگر کچھ عرصے تک آزمائش نہ ہوتی ہے، وہ نہ ہوتے، وہ گھبرا جاتے تھے کہیں جی اللہ سبحانہ بالکل، وتعالی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ کہ وہ ان پر کوئی امتحان نہیں آتا تھا تو وہ سوچتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہمیں آ، آ، نعمتیں اتنی دے دی ہیں کہ ہم، کیونکہ یہ یاد رکھیے آسانیوں میں، نعمتوں میں جو آزمائش ہے نا وہ بڑی سخت ہے، بہت جلدی انسان پھسل جاتا ہے اور دنیا کی طرف چل پڑتا ہے، نیتیں خراب ہونے لگتی ہیں، انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میرے تو سارے نیک عمل ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے مجھے اتنی مدد آ رہی ہے، اپنی غلطیاں پھر کم نظر آتی ہیں، اپنی اچھائیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ ایمان والوں کے دعوے کو یا ایمان کے دعوے دار کو ضرور آزماتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی آزمائش تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئی، ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، پچھلی قوموں کے لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری آزمائشیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، تم سے پہلوں کی زیادہ تھیں، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ وہ خالص ہو جائیں، پیور ہو جائیں، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو یہ ایک سنت جاریہ ہے۔ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ کنٹینیوس سنت ہے، شروع سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئی ہے۔ اور فرشتوں کا بھی امتحان ہوا تھا، سوری میں نے ابلیس کا امتحان اور آدم علیہ السلام کا امتحان تو بتایا، لیکن فرشتوں کا بھی امتحان ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ امتحان تھا نا ان کا، تو نہیں بتا سکے۔ تو آزمائش جو ہے ایمان کے لوازم میں سے ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مومن ہو اور آپ کی آزمائش نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا زیادہ آپ کا ایمان ہوگا، جتنا زیادہ آپ کا پیشن ہوگا، جتنا زیادہ آپ دین کی خدمت کریں گے، جتنا زیادہ آپ اونچا جائیں گے، اتنی ہی مخالفت زیادہ ہوگی۔ مرے ہوئے کتے کو تو کوئی ٹھوکر بھی نہیں مارتا، جو کوئی کچھ کرتا ہے اسی کی مخالفت ہوتی ہے۔ اگر آپ گھر میں سوئے رہیں، روز اٹھیں، کھائیں پیئیں، پھر سو جائیں، آرام کریں، تو کسی کو آپ سے کیا واسطہ؟ لیکن وہ آرام کی زندگی آپ کے لیے ایک آزمائش ضرور ہے، پھر بھی اس حال میں بھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو آزمائش جو ہے وہ ایمان کی قیمت ہے ایک طرح سے، کیونکہ اگر امتحان نہ ہوتا تو سارے ہی لوگ ایمان لے آتے،
ایمان جو ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ کبھی اس کی خاطر مال جاتا ہے، کبھی اولاد جاتی ہے، کبھی اپنا آپ ہی چلا جاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، اور جتنا جتنا وہ دین میں آگے بڑھے اتنی ہی بڑی آزمائش اس پر ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، ان کے بعد نیکی میں سب سے افضل آدمی پر۔ ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دین میں مضبوط ہے تو اس پر ابتلا اور امتحان سخت ہوگا، اور اگر دین میں کمزوری ہے تو اسی کے مطابق ہلکی آزمائش ہوگی۔ آدمی پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، سونا بن جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب امتحان ہوتا ہے نا، پھر ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی، کہاں مجھے اور ورک کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم عام طور پر لوگ اپنی صحت کے بارے میں بالکل غافل ہوتے ہیں، جب کوئی بیماری آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں، ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، دوائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور جی یعنی پرہیز شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کیا کچھ نہیں کرتے۔ پھر اس سے پہلے اگر ان کو کوئی نصیحت بھی کرے نا کہ ایٹ ہیلدی، تو ان کو بہت برا لگتا ہے کہ ہم ہیلدی نہیں نظر آتے تمہیں، ہمیں کیوں نصیحت کر رہے ہو۔ اگر ان کو کسی کو کہہ دیا جائے نا تو، اور عموماً ایسی باتیں کھانے کی میز پر ہی کی جاتی ہیں، کیونکہ عام طور پہ تو کوئی نظر نہیں آتا نا کہ اس کو، تو جب کوئی ایسی چیز کر رہا ہو تو اس کو بتایا جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ خاص طور پہ بچے کتنے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کھانے نہیں دیتے، ان کو تو جنک ہی کھانا ہوتا ہے، تو پھر وہ منع کرے تو بہت ہی برا لگتا ہے۔ لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر کہ وقت آئے گا تو سمجھ جائیں گے، یہی کہتے ہیں نا، وقت آنے پہ سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ جب وہ ٹھوکر لگتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو مومن کو آزمانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہم عام طور پہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں، ہمیں کیوں مشکلات آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں، ہمیں کیوں مشکلات آ رہی ہیں؟ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں مشکلات آ رہی ہیں؟ ہماری تو نیت بہت اچھی ہے، ہمیں کیوں نہیں موقع مل رہا؟ ہمارے ساتھ تعاون کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں کوئی کام کیوں نہیں دیا جاتا؟ یعنی بے شمار چیزیں۔ تو یہ دراصل ایمانی حالت کو جانچنے کے لیے کہ انسان کو خود بھی پتہ چل جائے اور اللہ تعالیٰ بھی جاننا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو اپنی زندگی میں کب پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے لیے مخلص ہے، کون نہیں، کون آپ سے محبت کرتا ہے، کون نہیں، کون آپ کا دوست ہے، کون نہیں؟ مشکل وقت میں۔ ویسے تو سبھی دعویٰ کرتے رہتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں کون کسی کے کام آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل ہمدرد، آپ کا مخلص کون ہے۔ عام حالات میں سبھی اچھے بنے نیک نظر آتے ہیں، لیکن جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے دین کو پکڑ کے رکھا، کس نے باتیں سننے کے باوجود بھی حجاب کو تھام کے رکھا، اور ایسی جگہوں پہ تھام کے رکھا کہ جہاں کوئی ایک بھی اپریشیٹ کرنے والا نہیں۔ تو وہیں تو پھر صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا کام، جہاں کوئی بھی انسان اپریشیٹ نہیں کرتا۔ جب بہت سے لوگ تعریف کرنی شروع کر دیتے ہیں تو آپ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید میں واقعی بہت اچھا ہوں۔ تو جب مشکل آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو کبھی اس اینگل سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ بھی خامی، کیونکہ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، ہم اپنی ہر غلطی کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، ہر غلطی کو، یہ کام کیوں کہ، اور زبردست کلیریفیکیشن دینی آتی ہے ہمیں
اپنی غلطی کو تو مان کے دینا ہی نہیں، بالکل نہیں، برداشت ہی نہیں کرتے، کرٹیسزم برداشت ہی نہیں کرتے. کوئی اگر ہمیں آئینہ نہ دکھائے تو کہتے ہیں کہ آپ دکھاتے نہیں، ہماری غلطی نہیں بتاتے، اور جب بتایا جائے تو وہ اس کو مان کے ہی نہیں دیتے. تو پھر ایسے بتانے کا فائدہ کیا جب کسی نے ماننا ہی نہیں. مثلاً آپ ہر ایک کی کوئی غلطی ڈھونڈ لاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی سمجھائے کہ ایسا نہ کریں، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں، تو آپ فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے تو کبھی ایسے کیا ہی نہیں. حالانکہ ایسے لوگ نہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے استادوں کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے دوستوں کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے شوہر کو، نہ بچوں کو، کسی کو بھی نہیں. ہر ایک کی خامیاں انہیں خوب نظر آتی ہیں، لیکن اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ ٹوٹل انکار کر دیں گے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی خامی ہے ہی کوئی نہیں، یہ غلطی تو ہمیں ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، سیلف ڈیفenس، اپنی صفائیاں دیتے رہنا، اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرتے رہنا، اور اس میں ایک لمبی تقریر کر دینا. آپ ذرا سے چھیڑ کے تو دیکھیں کسی کو، میں عمومی بات کر رہی ہوں، کہ لوگ سچ نہیں سننا چاہتے، سچ نہیں سننا چاہتے. ان دوسروں کو آئینہ دکھانا اور خود اپنے لیے بھی دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی اور خصوصاً آج آپ دیکھیں کہ والدین کو جو اپنے بچوں سے شکایت ہوتی ہے نا، وہ یہ کہ کسی بھی بات پر اگر ان کو سمجھاتے ہیں نا تو فوراً وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے. ہاں، یعنی میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں نے پڑھا تھا گوگل پر کہ یہ ریزن نہیں ہوتی فلاں چیز کی. یعنی اگر ماں نے چھوٹے بچے کو کچھ کہہ دیا تو بڑا بھائی صاحب بول پڑیں گے کہ آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کیونکہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے، یعنی کوئی اور ریزن دے دیں گے. لیکن ماں باپ نے جو 30 سال 40 سال زندگی بسر کی ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا نا، ہر چیز کے جواب ہیں. لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ محسنین کا کوئی اکنالجمنٹ ہے. یعنی جو شخص اپنے کسی والدین سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے، جنہوں نے تکلیف لے کے جنم دیا، تکلیف اٹھا کے پالا پوسا، مال خرچ کیا، تو ان سے بڑا تو کوئی محسن نہیں، کوئی ہمدرد اور خیر خواہ دنیا میں نہیں ہوتا ان سے بڑا. لیکن آج آپ دیکھیں بچوں کی اکثریت کو ماں باپ سے ہی شکایت ہے سب سے زیادہ. جی ہاں، خواہشات کے ساتھ جی رہے ہیں، اور خواہشات نے ایسا اندھا کر رکھا ہے، خواہشات کی آندھی نے، کہ ان کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی. جی، اور والدین کا بھی ایک حد تک قصور ہے کہ ہر بات بچوں کی ماننی ہے انہوں نے تاکہ بچے ہمارے بنے رہیں، ہمیں نہ چھوڑیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو والدین ہر وقت بچوں کے لاڈ کرتے رہتے ہیں اور انہیں صحیح اور غلط کا فرق نہیں بتاتے، صحیح اور غلط کا فرق نہیں بتاتے، ایسے والدین ہیں نا، بہت ہیں. اب وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں والدین نہیں چاہیے ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں والدین کا حق کیا ہے، اور اگر نہیں دیا تو پکڑ کتنی سخت ہے. تو پھر اپنے ہی ہاتھوں کی بوئی ہوئی کھیتی ہے جو کاٹنی ہوتی ہے انسان نے. سچ کو سچ کے طور پہ دیکھنا، اس پر یقین رکھنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا، اس کے نتیجے میں آنے والی مخالفت کو سہنا، اور لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر سچ کو سچ ہی مانتے رہنا، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. یہی اصل ایمان ہے. اسی لیے وہ نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو حق کیا ہے؟ سچ. سمپل لفظوں میں کہ ایک دوسرے کو سچی بات کہتے رہتے ہیں اور پھر
جب اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے تو پھر صبر بھی کرتے ہیں. تو آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ایمانی حالت کو جانچنے کے لیے، مومن اور کافر میں فرق کرنے کے لیے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے کے لیے، مومن یا مخلص اور منافق میں فرق کرنے کے لیے، مخلص اور منافق میں فرق کرنے کے لیے، پاک اور ناپاک کو الگ کرنے کے لیے. جیسے آل عمران میں آتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا، ناپاک کو پاک سے الگ کرے گا. پھر مجاہدین اور صابرین کو جاننے کے لیے آل عمران میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور یقیناً ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں، تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں. پھر دلی میلان جاننے کے لیے کہ دل کا رجحان کس طرف ہے، کیونکہ زبان سے انسان بعض اوقات اپنے دلی خواہشات کو بڑا کور کرتا رہتا ہے. دل میں کوئی اور چیز ہوتی ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو جھٹکے لگتے ہیں تو سچ باہر آ جاتا ہے. پھر یعنی کامیابی اور نجات اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک کہ امتحان نہ ہو جائے اور طیب خبیث سے الگ نہ ہو جائے، شکر گزار اور ناشکرے میں فرق نہ ہو جائے. مالی نقصانات بھی امتحان ہوتے ہیں ایک بندے کے. بعض اوقات دین کی وجہ سے آپ کو بہت سی مالی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، یعنی اپنے بہت سے حق چھوڑنے پڑتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مال کے لیے کچھ کرتا ہے اور کون خالص اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتا ہے، کیونکہ ہر جنگ میں تو غنیمت ہاتھ نہیں آتی نا، تو غنیمت کی تو نیت سے جانا بھی نہیں چاہیے. تو آزمائش جو ہے وہ انسان کی حقیقت واضح کر دیتی ہے، وہ ایک بھٹی کی طرح ہوتی ہے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں جب تک لوگ عافیت میں ہوتے ہیں وہ پردے میں چھپے رہتے ہیں، جب ان پر آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اپنی حقیقتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. مومن اپنے ایمان کی طرف چلا جاتا ہے، منافق اپنے نفاق کی طرف چلا جاتا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے تو اس دنیا میں انبیاء اور نیک لوگوں پر زندگی تنگ نہ ہوتی. یعنی جیسے جنت میں ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، ایسے ہی دنیا میں بھی ان کے لیے ہر چیز آسان ہوتی. آدم علیہ السلام آزمائشوں سے دوچار رہے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے عمل کو سہتے رہے اور ان پر ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کی آزمائش آئی. یعقوب علیہ السلام سالہ سال یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی جاتی رہی. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، غلامانہ زندگی گزاری، پھر جیل میں ڈال دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تکالیف کو جھیلتے رہے اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف سے آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے لیے جنگلوں کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ان کی زندگی میں تنگی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجگی کا بہت صبر سے مقابلہ کرتے رہے. آپ کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی قوم آپ سے بدکتی اور بھاگتی تھی، بات نہیں سنتے تھے.
پھر آزمائش کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے دنیا کو گدلا کر دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں دل نہ لگائیں. جب ہر طرف عیش و عشرت ہو جاتی ہے نا، پھر ہم اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، پھر اس سے بور ہو جاتے ہیں، پھر اس سے بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے، پھر اس سے بور ہوتے ہیں، پھر اس سے بڑی چیز چاہیے، پھر آگے سے آگے نظر پھیلتی چلی جاتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر دنیا کو بے مزہ اور گدلا کر دیا ہے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگا لیں اور اس پر مطمئن نہ ہو جائیں، اور وہ اپنی پوری رغبت ان نعمتوں کے بارے میں رکھیں جو ہمیشہ کے گھر کی قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، یعنی آخرت کی، اور اللہ کے پڑوس میں ہیں. تو اللہ ان کو آزمائشوں اور امتحانات کے کوڑوں اور لاٹھیوں کے ساتھ جنتوں کی طرف ہانک کر لے جاتا ہے. یعنی ذرا وہ ایگزٹ لینے لگتے ہیں تو پھر ایک لاٹھی پڑتی ہے، پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر کدھر الٹے نکلنے لگتے ہیں، پھر ان کو کچھ آزمائش آتی، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا پیار ہے کہ نہیں سیدھے رہنا. اللہ تعالیٰ ان کو محروم کرتا ہے یعنی دنیا کی چیزوں سے تاکہ وہ ان کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو عافیت عطا کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ کے پاس اس کی کرامت اور اس کے عزت کے گھر میں بہت بلند درجات ہیں جن کو آزمائشوں والے ہی حاصل کر سکتے ہیں. بلند درجے بڑے امتحانوں والوں کے لیے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نفس اس وقت تک پاک نہیں ہوتا اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک اس کو آزمائشوں کے ساتھ خالص نہ کر لیا جائے. نا قد افلح من زکاہا. اب یہ تزکیہ کا عمل کیسے ہوگا؟ آزمائشوں کے ذریعے ہوگا، پاک صاف. آپ دیکھیں کہ برتن دھونے کے لیے ٹھنڈے پانی سے تو نہیں دھلتے نا، گرم پانی، اور کچھ تو ابالا جاتا ہے، اور کچھ میں تو سوڈا بھی ڈال کے جل جائے وہ زیادہ، یا کچھ کئی طریقے کیے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کپڑوں کو کوٹ کوٹ کے ان کی میل نکالی جاتی تھی. یہ عمل سب نے دیکھا ہوگا، آج کی جنریشن نے نہیں دیکھا لیکن ہم سب نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہوا ہے. ڈنڈا ہوتا تھا اور وہ مار مار کے کپڑوں پہ، تو کہتے تھے وہ مارتے اس لیے، یا پھر دھوبی گھاٹ میں کپڑے کو ہی اٹھا اٹھا کے مارا جاتا تھا، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو. بکس میں دے دھوبی کی پکچر بنی ہوتی تھی، وہ کپڑا اس نے اٹھا کے ایسے پھینکنے کے لیے، جس پہ وہ مارتے، جی ہاں، جس پہ وہ مارتے تھے. تو وہ یہ نہیں، میل نکالنے کا بہترین طریقہ مار پٹائی. تو انسان کو بھی ایسے ہی مارا جاتا ہے تاکہ اس کی ساری میل نکل جائے. جی ہاں، جی ہاں، وہ مار کھاتے تھے تو سیدھے بھی رہتے تھے. جن بچوں کی پٹائی ہوئی ہوئی ہے نا بچپن میں، مار کھائی ہوئی ہے بالکل. ابھی تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. ہاں لیکن آپ دیکھیں نا پھر کر کیا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا. تو بعض اوقات آزمائش کے بغیر انسان پاک صاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ایمان کی قیمت ہے آزمائش، تو میں سوچ رہی تھی دنیا کی قیمتی ترین اشیاء کے بارے میں. جیسے سونا ہوتا ہے، جو قیمتی ترین کوالٹی ہوتی ہے سونے کی، وہ وہی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ پیور ہو، اور اس کو اتنا پیور بنانے کے لیے اتنا ہی زیادہ اسے آگ پہ تپایا جاتا ہے، اور آپ اس کو کا ہر پتہ ہر ہے کہ کھوٹ الگ کیا جاتا جو ہے. ڈیزائننگ میں جی، باریکی ہوتی ہے، اسی طرح ڈائمنڈز ہیں. جی ڈائمنڈز تو جتنا زیادہ اس کی تراش خراش ہوئی ہوگی، جتنا زیادہ اس میں کٹس لگے ہوں گے، اتنا ہی اس کی زیادہ قیمت ہوگی، بالکل چمک اتنا بھی ہی وہ اتنی فائن زیادہ ہوگا. ہوتی. بالکل. تو مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا تھا کہ عرفان ذات سے رخ روشن بنے گا تو، جب آگ پر کھڑا ہے تو کندن بنے گا تو. بالکل. تو بعض اوقات
اچھا ایک اور یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس پر امتحان آتا ہے تاکہ وہ سیدھا ہو جائے. یعنی جب بندے غلط کر رہے ہوں اور انہیں اپنی غلطی نظر ہی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے انہیں سکھاتا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے باز آ جائیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا بھی مگر یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکتے اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ اس امت پر بار بار آزمائش لاتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اس وقت آپ دیکھیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی، اس میں کسی نہ کسی طرح کی آزمائش ہے، اور کچھ لوگ تو انتہا درجے کی آزمائش میں مبتلا ہیں. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کر رہا ہے، یہ ان پر اللہ کی رحمت ہے کہ ان کا دنیا میں ہی تزکیہ کر کے اللہ کے ہاں بلند درجات پانے کا ذریعہ ہے. پھر یہ ہے کہ آزمائش اور سزا میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیسے پہچانوں کہ یہ میرے اوپر جو تکلیف ہے یا امتحان ہے یا عذاب ہے. تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ وہ آزمائش جو عذاب کی صورت میں ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس آزمائش کے آنے پر صبر نہ کرنا، جزا فضا کرنا اور مخلوق کے سامنے شکوہ کرنا ہوتا ہے. یہ علامت ہے کیا؟ جو عذاب کی صورت ہوتی ہے وہ صبر نہ کرنا، جزا فضا کرنا اور مخلوق کے سامنے شکوہ کرنا، لوگوں کے سامنے ہر ایک کو پکڑ کے کھڑے ہو جانا اور ہر ایک کو داستان سنانی شروع کر دینی، اور ہر تکلیف کا ذکر کسی سے تو ضروری کرنا. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتے، جھٹ کسی کو فون کریں گے، جھٹ کسی کو میسج کریں گے، ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی وہی بات بار 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 کریں گے. میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا. بھئی کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ ایک دفعہ آپ نے اطلاع کر دی کافی نہیں؟ پھر ہر وقت وہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. کیوں سناتے ہیں لوگوں کو بار بار؟ کیا وہ تمہارے لیے کچھ کر پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں تو نہیں کرتے. بندوں کے پاس ہے کیا جو آپ کے لیے کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کی ہم نوائی کریں تو آپ کو سمجھ آتی کہ ہاں وہ بہت اچھے ہیں، اور اگر وہ خاموش رہیں یا ہم نوائی نہ کریں، آپ کو ویلیڈیٹ نہ کریں، اور دوسرے کسی کو جس کی طرف سے آئی سے اس کو برا بھلا نہ کہیں، تو پھر وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. اور وہ آزمائش جو گناہوں کو مٹانے کے طور پر آتی ہے، یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، وہ آزمائش جو گناہوں کو مٹانے کے طور پر آتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتا، نہ جزا فضا ہوتی ہے، نہ بے چینی ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے احکامات اور اطاعت پر عمل کرنا بھاری ہوتا ہے. یعنی انسان نارمل رہتا ہے. بس آپ آزمائش کے بعد اپنی حالت دیکھیں، کیا یہ آزمائش صبر ہے اور اللہ کے حکم پر راضی ہونے کا سبب ہے اور توبہ اور اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت کا سبب ہے، یا ناراضگی اور نافرمانی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. کتنا انسان خود ہی پرکھ لے اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ یعنی تکلیف آپ دو طرح کے لوگوں کو بتاتے ہیں، ایک اپنے پیاروں کو اور ایک جن کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے،
جب آپ اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں تو مثلاً آپ کو تکلیف پہنچی، آپ نے فٹ اپنی اماں کو بتایا، وہاں سے محبت ہوتی ہے نا سب کی. آپ نے کیا کیا؟ ان کو دکھی کیا، ان کو دکھ دیا اپنی کہانی سنا کے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے وہ ہیں کہ جو آپ کے دکھ پہ خوش ہوتے ہیں، ان کو سنا کے آپ نے اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیا. اچھا ہوا، ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی چاہیے تھا، بہت اچھا ہوا. ہے نا ایسے لوگ، ایسے ہوتے ہیں نا. کئی تو منہ سے بول کے بھی کہہ دیتے ہیں اور کرو، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تمہارا علاج ہوا. ہمیں تو چوٹ لگتی تھی تو بچپن میں اور چڑھو اوپر، اتنے تانے سنتے تھے کہ اور چڑھو پھر کرو. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان غلطیوں سے ہم سیکھیں، نہ کہ دلاسا دینے، اوئے ہوئے میرا بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی. کچھ نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو، اب بھگتو. دلاسے کو کوئی رواج نہیں تھا، نہ ماؤں کے پاس اتنا ٹائم تھا. اب ماؤں کے پاس ایک ایک بچہ ہے، بس اسی کی پوجا ہو رہی ہے ہر وقت. پہلے ہوتے تھے 10-12 ہوتے تھے تو پھر کس کس کو پوچھیں. جی ان کے ٹالرنس، ان کے اندر ٹالرنس آئی، ان کے اندر برداشت آئی. بالکل. تو پھر اس کے نتیجے بھی تو آپ دیکھیں نا، کہ پھر ایسے لوگ جنہوں نے سب کو کٹ آف کر لیا، الگ الگ ہو گئے، پھر ان کی اپنی زندگی میں خوشی کہاں رہی؟ خوشی کس چیز کو کہتے؟ خوشیاں اکیلے تھوڑی ہوتی ہیں، اکیلے کوئی خوشی نہیں ہوتی، خوشی دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے. سیلف سینٹرڈ ہو گئے. ہاں شکایتیں بھی ہوتے تھے، پھر دوبارہ اکٹھے ہو جاتے تھے. بالکل. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ تکلیفوں کا بہت زیادہ تذکرہ کرنا تکلیفوں کو بڑھا دیتا ہے، اپنی بھی اور دوسرے کو بھی تکلیف دینا ہوتا ہے بار بار. یعنی ایک ہے آپ کے خیر خواہ اور ایک ہے آپ کے حسد کرنے والے. ٹھیک ہے، بہن بھائیوں میں بھی حسد ہوتا ہے بعض اوقات. تو جو تو آپ سے محبت کرتے ہیں، جب آپ ان کو تکلیف بتاتے ہیں تو آپ وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، آپ ان کو دکھ پہنچاتے ہیں تکلیف بتا کے. اور جو حاسد ہوتے ہیں ان کو خوش کر دیتے ہیں تکلیف بتا کے. ٹھیک ہے. تو ہم آپ نے دوسروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دے دیا، خوش ہونے کا موقع دے دیا، تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی فزیکل ایلنس ہے، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کسی خیر خواہ سے مشورہ کریں، یعنی رائٹ پلیس پر جا کر اپنی بات کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سے دعا کریں، مدد مانگیں. کہ تکلیف آنے پہ کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد لو. ہم پہلے ہی درجے پر بے صبری، جھٹ فون اٹھایا، اس کو میسج، اس کو میسج، اس کو تصویریں بھیج رہے ہیں، اس کو فلانا کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ پوری دنیا میں تصویریں نشر کر رہے ہیں، اپنے دکھوں کی داستانیں بتا رہے ہیں. پھر وہ آ جاتے ہیں کوئی ایکسپلائٹ کرنے والے، وہ آپ کے انٹرویو شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی ویڈیو بنا بنا کے اس کے اوپر پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور آپ وہاں پر یوز ہو رہے ہوتے ہیں. جی نسرین. استاذہ جی، میں نے بہت ساری بہنیں دیکھی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کی برائی ہر ایک کے سامنے کرتی ہیں. جی اس کا میں ایک سوری ہنی وہ بالکل. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو 2 دن بعد بھول کے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن جن جن کو بتاتی ہیں ان کے دل میں ان کے میاں کی عزت ڈام، ختم. بالکل کبھی بھی وہ نہیں بھولتی دوسری اور خواتین. خاص طور پہ تو ماں میں باپ سب کو کو اگر کہتی بتایا ہوں کہ جائے تو جو بھی ہے کسی خاص بندے کو بتائیں، سب کو نہ بتائیں. بالکل. یعنی اگر کوئی مشورہ کرنا ہے، ویسے بھی میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو اللہ ہی سے بات کرنی چاہیے کہ اللہ میرے اوپر یہ مشکل آ گئی، آپ اس کو آسان کر دیں. کہ کہیں پہ کوئی خاتون اگر اپنے شوہر کی، میرے شوہر تو میرے یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور سارا اشتہار سب کو بتاتی ہیں، تو دوسرے پھر حسد بھی کرنے لگ حسد جاتے کرنے ہیں، لگتے اپنے ہیں. شوہروں کو برا سمجھنے لگتے ہیں جی کہ اپنے میرے شوہر مقابلہ شروع، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اساتذہ ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بھول جاتا ہے، اگر ہم ہرٹفل بات بھی اپنے ریلیشن شپ کی کسی کو بتاتے ہیں، ہم ہیل کر جاتے ہیں،
وہ ہمیں نہیں بھولنے دیتے. They جی وہ keep بار on بار یاد reminding. کراتے. اچھا پھر جی سناؤ آج کل کیا حالات ہیں. بالکل اور بالکل. اور جسٹ ایک یہاں آنے سے پہلے مجھے ریسنٹلی کو بہت بڑا فائنینشیل لاس ہوا اینڈ آئی واز تھنکنگ ایگزیکٹلی آن دا سیم لائنس کہ یہ پتہ نہیں ٹیسٹ ہے پھر کیا ہے. حلال کمایا ہوا تھا اللہ میاں کہاں پھنس گئے. اور استخارہ بھی کیا, سارا کچھ جو حلال پروسیس ہوتا ہے نا وہ سب تھا, پھر بھی ہوا. اور میں بھی روم میں بیبی کو سلانے کے بعد آئی, میں نے کہا اللہ میاں یہ نا اماؤنٹ میرے ذہن سے نکال دیں کیونکہ یہ مجھے ہیل نہیں ہونے دے رہی, جسٹ لیٹ می پاس. اور آپ نے اس چیز پہ لٹرلی یو آنسرڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہاؤ ٹو ٹیسٹ اف اٹس رائٹ, ڈیڈ یو کرائی اباؤٹ اٹ یا ڈیڈ یو جسٹ لیو اٹ آن اللہ تعالیٰ. بالکل سو الحمد للہ الحمد للہ اٹس لائک اے ہیلنگ پروسیس اینڈ الحمد تھراپی للہ. آل ٹوگیدر. ہمارا دین ہے ہی اتنا خوبصورت کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. آزمائش ہماری زندگی کا لازمہ ہے, لیکن اس سے ڈیل کرنا اکثریت کو نہیں آتا. امتحان کو پاس کیسے کرنا ہے اور اس پر اجر کیسے کمانا ہے اور اس پر بلند درجات کیسے حاصل کرنے ہیں, یہ نہیں آتا ہمیں. اللہ ہمیں یہ سکھا دے, اللہ عافیت میں رکھے. لیکن اگر کوئی بھی امتحان ہے زندگی میں تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس سے نکلنے کی توفیق دے. سر جی ہم اکثر میں اس طرح بات کرتی ہوں جب کوئی پرابلمس میں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صبر کیا. وہ 13 سال آپ لوگ صبر کریں پہلے, پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور ہر صبر ہر لحاظ سے. اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کی مثال کتنی زبردست ہے. تو ان کی تو سکن کے اوپر تھا پرابلم. تو یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو چھو جاتی ہیں, اندر آپ کے بالکل پرابلمس ہوتی ہیں. اور وہ ان کو بھی کتنے سال انہوں نے اس تکلیف سے وہ گزرے, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ نہ شکوہ نہ گلا, بلکہ یہی کہتے رہے جو دعا ان کی تھی, انی مسنی تروا انت انت ارحم الراحمین. تو رحم کرنے والا. سب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے بڑی ہے. اور پھر اللہ نے دنیا میں بھی دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو اللہ نے دنیا میں بھی دیا. حضرت ہاجرہ کو آزمایا تو دنیا میں بھی عزت دی. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق مارے, بس صبر کی بات ہے. صبر کتنا ہے ہمیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو امپورٹنٹ ایونٹس جون میں آنے والے ہیں, مینٹل نوٹ بھی لے لیجیے, چاہیں تو لکھ لیجیے. جون 7 ایک اسپیشل ایونٹ ہو رہا ہے سیٹرڈے ایوننگ 6 to 9 PM یہاں الہدا مسجد میں انشاءاللہ. استاذ وسام شریف کا نام آپ میں سے بہت لوگوں نے سنا ہوگا ریسیٹیشن اور حفظ سے متعلق, اور ساتھ میں بدر عمر خان, دونوں انشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں. اور بالکل عشرہ ذوالحجہ کی سمجھے کہ ابتدا ہونے والی ہوگی. ہم سب اس وقت زیادہ تلاوت یا زیادہ میمورائزیشن گولز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ فیملی ایونٹ ہے. مین ویمن اینڈ چلڈرن ابو 8 years old سب کے لیے رجسٹریشن کی اپرچونٹی ہے. ویب سائٹ پر ڈیٹیلز موجود ہیں. یا حامل القرآن کے نام سے یہ ایونٹ ہے. ضرور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ آئیں, قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کا کچھ حصہ اپنے ساتھ حفظ کر لینے کے لیے موٹیویشن, ٹپس اور ٹیکنیکس ان ایکسپرٹ سے حاصل کریں انشاءاللہ. اینڈ پاس دا ورڈ آن تاکہ زیادہ لوگ آ کے فائدہ اٹھا سکیں. ایک چھوٹا سا ٹکٹڈ ایونٹ ہے, یعنی دیر از اے اسمال پرائز ٹو اٹ, لیکن پلیز
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں. دوسرا بہت امپورٹنٹ ایونٹ جو میں نے پہلے مینشن بھی کیا تھا, جون 22 ہماری عید الاضحیٰ گیدرنگ ود استاذہ جی ان اے بینکویٹ ہال. تو یہ بھی ایک ٹکٹڈ ایونٹ ہے اور اس میں یہ سسٹرز اونلی ہے. ہم سب الہدا سسٹرز, اسٹاف, اسٹوڈنٹس, کمیونٹی, المنائے, جو بھی بہنیں آنا چاہیں, اس کی بھی ڈیٹیل ویب سائٹ پر موجود ہے. انشاءاللہ آپ اس میں رجسٹریشن پہلے سے کرا لیں تاکہ سب شامل ہو کر مل کر انشاءاللہ خوشی کے موقع پر استاذہ جی کے ساتھ بہت سارے ویلیوبل لرننگ ایکسپیرینسز شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ.